بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وخاتم النبیین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس بیماری کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہے دماغی کیرا، یعنی جسے آپ دائمی نزلہ زکام کہتے ہیں۔ یہ جب بگڑ جاتا ہے تو پھر یہ دماغی کیرا بن جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ بعض دفعہ اعصاب میں اتنی تحریک ہو جاتی ہے، جسم میں اتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور اعصاب میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت حلق میں کیرا گرتا رہتا ہے۔ مریض اسے باہر نکالتا ہے تو اسے سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد پھر دوبارہ آ جاتا ہے، اور اس طرح مریض کی جو زندگی ہے وہ بڑی عجیب اور بڑی تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ کسی محفل میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ بار بار اسے کھنگارنا پڑتا ہے اور اس کیرے کو باہر نکالنا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ کیرا آنکھوں پر اگر یہ چوٹ لگا دے تو آنکھیں بھی اس سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اور بینائی کے جانے کا، بینائی کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ کانوں پہ اثر کر جاتا ہے، جس سے کانوں کی جو سماعت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ دانتوں پر بھی اثر کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاج میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ فوری طور پر اس کے علاج کرنا چاہیے۔ تو دوسرا جو ہے، یہ کیرا گرمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے جگر میں اتنی گرمی ہو جاتی ہے، جسم میں اتنی گرمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی یہ کیرے کا مرض ہو جاتا ہے۔ تو جو اعصاب کا کیرا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور پانی کی طرح ہوتا ہے، یا بعض دفعہ چمٹنے والا ہوتا ہے، اور جو دوسرا گرمی کا کیرا ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، یلو کلر میں ہوتا ہے۔ وہ بھی بار بار مریض کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو دونوں ہی مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ان کے علاج کرانے کے لیے کسی ماہر حکیم سے رابطہ کریں، یا اگر آپ ہم سے علاج کروانا چاہیں تو اپنے کیرے کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کیرا سفید رنگ کا آ رہا ہے یا پیلے کلر کا آ رہا ہے۔ جو بھی کلر ہو وہ آپ ہمیں بتائیں گے، ہم اس کے مطابق آپ کو دوائی تیار کر کے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب وہ دوائی استعمال کریں گے، آپ کا کیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور آپ کی جو دماغی کمزوری ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ اپنے آپ کو بہترین تندرست و توانا پائیں گے۔ اگر اس کے علاج نہیں کریں گے تو یہ دن بدن آپ کو کمزور کرتا جائے گا، جس سے آپ کا دماغ بھی کمزور ہوگا، آپ کا معدہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اور گویا کہ مریض عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کیرے کو آسان نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے علاج کی طرف فوری طور پر دھیان دینا چاہیے۔ اگر آپ میں یا آپ کو کوئی رشتہ دار، دوست، بھائی کوئی بھی اس مرض میں مبتلا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین دوائی تیار کر کے بذریعہ پارسل بھیج دی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ کو تندرست و توانا پائیں گے۔ اب میری آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پورے پاکستان کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام سعادتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔